اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 16 مقامات پر آپ کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ دمشق کے رہنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آنے پر حجاز و شام کے درمیان معان کے قریب مدین چلے گئے، جو کہ قوم لوط کی بستی کے قریب ہی آباد تھا۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے کا نام مدین تھا۔ انہی کے نام پر قبیلہ اور بستی کا نام رکھا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت حضرت لوط کے کچھ عرصے بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصاحت و بلاغت کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جب آپ وعظ و نصیحت کرتے تو ہر کوئی آپ کے فرمان کو بآسانی سمجھ جاتا، اس لیے آپ خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مدین کا علاقہ بڑا زرخیز و سرسبز شاداب تھا۔ عربی زبان میں اکا گھنے درختوں والی زمین کو کہتے ہیں۔ اس علاقے میں بہت زیادہ گھنے درخت تھے، اسی لیے انہیں اصحاب ایکا والے بھی کہا گیا ہے۔ وہاں کے لوگ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں عام ہو گئیں۔ وہ خفیہ راستوں میں ہاتھ لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے مسافروں سے مال چھین لیتے اور اپنی چوری ڈکیتی اور ناپ تول میں کمی کرتے۔ مدین کے لوگ جب ظلم و ستم میں حد سے بڑھنے لگے، اللہ رب العزت نے اس بستی میں اس کے گرد و نواح کے باشندوں کی طرف ان میں سے اونچے حسب و نسب والے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ فرمان الہی ہے اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب کی قوم کو وعظ و نصیحت۔ حضرت شعیب کی قوم دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کی بیماری میں مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے مشفقانہ انداز میں وعظ و نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ان میں جو برائیاں موجود تھیں ان سے بچنے کی تلقین کی۔ لیکن قوم باز گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی مذمت کی۔ آپ نے بھی ان برائیوں کے نقصانات سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، انہوں نے شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، پاس تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو، اور زمین میں اصلاح امن کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ اگر تم لوگ سچے مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم راستوں میں ایمان والوں کو دھمکیاں دیتے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مت بیٹھو، تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم راستوں میں ایمان والوں کو دھمکیاں دینے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مت بیٹھا کرو، اور تم اس اللہ کی راہ میں نقص تلاش کرنے میں لگے رہو، اور یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسے ہوا۔
انہوں نے شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر کل مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رکھ دے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، لوگوں کو کی چیزیں کام نہ دیا کرو، اور زمین میں فسادی بند کرنا پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت جائز منافع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اگر تم مومن ہو اور تم پر کوئی نگران نہیں ہو۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، وہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، مشقتیں اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ بیچنے اور خریدنے والا جدا جدا ہونے سے پہلے سودا قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر وہ سچ بولے اور سودے کی صحیح حقیقت کو واضح کرے تو دونوں کے لیے اس سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ حقیقت کو چھپائے اور سامنے والے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے جھوٹ بولے تو اس سودے سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سرکشی میں آ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کے برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی تو قوم آپ کی مخالف ہو گئی، اور آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہنے شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ آپ کو جلا وطن کرنے کی دھمکی بھی دی۔ فرمان الہی ہے، شعیب کی قوم اکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ انہوں نے شعیب کی قوم نے کہا، تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان، اور بلا شبہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، ہے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے جو تصرف کرنا چاہیں وہ نہ کریں؟ اے شعیب، بے شک آپ تو ایک نرم مزاج اور سمجھدار آدمی ہو۔ ان شعیب کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تمہیں ہر صورت ایمان چھوڑ کر ہمارے دین پر واپس آنا پڑے گا۔ اور ان شعیب کی قوم کے کافر سرداروں نے ایمان والوں سے کہا، اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو یقیناً خسارہ میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی نہیں آتی، اور ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں۔ اگر تمہارے قبیلہ خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور ہماری نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم کو دوبارہ مشفقانہ خطاب۔ حضرت شعیب کی قوم نے آپ کا پہلی مرتبہ مشفقانہ خطاب سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ الٹا آپ پر مختلف الزامات عائد کرنے لگے۔ آپ نے ان پر غصہ کرنے کی بجائے دوبارہ انہیں آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، اور انہیں یہ بتایا کہ تم ہمیں اپنے دین میں آنے کی دعوت دے رہے ہو، ہمارا تمہارے دین میں واپس آنا ناممکن ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے تو ہم نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے۔ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ تمہارے خاندان کی وجہ سے ہم تمہیں برداشت کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرا خاندان تمہیں اللہ سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ یاد رکھو، اگر تمہارا طرز زندگی یہی رہا تو تم عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اگر ہم دوبارہ تمہارے دین میں واپس پلٹ آئے تو بلا شبہ اللہ نے تم پر جھوٹی تہمت لگائی، جبکہ اللہ نے اس دین سے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس دن تمہارے دین میں دوبارہ لوٹ آئیں۔ ہاں، اگر
اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے تو وہ ہمیں اس دین میں دوبارہ لے جا سکتا ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، کیا تمہارے نزدیک میرے خاندان کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ باعزت ہے؟ کیا تم نے میری برادری کا خوف کیا اور اللہ کو پشت ڈال کر رکھ دیا؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے میری قوم، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت تمہیں ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور قوم صالح علیہ السلام پر عذاب آئے تھے، اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ بھی دور نہیں۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑا مہربان اور نہایت مہربان ہے، اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر چینل پر نہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔